فتنہ الخوارج نے کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت۔ طلباء سے خطاب میں کہا کہ شہر میں دھماکے کے باوجود ہماری بیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام مل کر بلوچستان کو پرامن اور محفوظ بنانے کے عزم پر کاربند ہیں۔ مزید بولے کہ مارکہ حق میں پاکستان کو جو کامیابی ملی وہ ساری دنیا نے دیکھی۔ دشمن کو ایسا تاریخی سبق ملا کہ کبھی نہیں بھولے گا۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن زہری کے پہاڑوں میں چھپے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے تیار شدہ IEDs، ٹرانسمیٹرز اور امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے۔ پاک آرمی کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فتح 4 میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 4 جدید ایویونکس اور نیویگیشنل آلات سے لیس ہے۔ میزائل دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 4 ہدف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 4 کی شمولیت سے آرمی راکٹ فورس کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف اور سینئر افسران نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی فتح 4 میزائل کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حالیہ تقاریر پر پیپلز پارٹی ناراض۔ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں احتجاج واک آؤٹ کر دیا۔ نوید قمر نے کہا کہ ماضی کے تجربات پر مشوروں کو تنقید کیوں سمجھتے ہو؟ ہمارا پانی ہماری مرضی کہنا کہاں کا طریقہ کار ہے؟ انڈس ہے تو پاکستان ہے۔ سوالوں کا جواب یہ نہیں ہوتا جو کل مریم نواز نے دیا۔ وزارتیں یا عہدے نہیں چاہیے، کم از کم عزت تو دیں۔ پہلے ہی حکومت کو کندھا دینے کا طعنہ برداشت کر رہے ہیں۔ حالات ایسے ہی رہے تو اپوزیشن بینچز پر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ تمام صوبے پاکستان کے ہیں، نہ کہ کسی کی جاگیر۔ عوام تکلیف میں ہے۔ پیپلز پارٹی اہم مسئلے پر ایوان کے اندر اور باہر ضرور احتجاج کرے گی۔ یہی صورتحال رہی تو ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ایوان میں معذرت، کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر کے بڑے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ دوسرے صوبوں نے سیلاب پر سیاست کی، پنجاب میں بدترین سیلاب آیا۔ افسوس، دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر سیاست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکپال میں طلبہ سے خطاب، کہا کہ نہیں چاہتی کسی سے کہوں کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے دو، اپنے پیسے سے سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے، مجھے کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے۔ سڑکیں، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ اور سستی روٹی نہ ملنے پر سوال کریں۔ اچھی ٹرانسپورٹ اور مفت علاج نہ ملنے پر بھی سوال کرنا چاہیے۔ وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تو پنجاب میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ آج 26 شہروں میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ مریم نواز نے طلبہ میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چکوال میں نیشنل اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں اختلافات۔ خیبر پختونخوا کے وزیر آبی وسائل عاقب اللہ خان اور وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور دونوں وزراء کے محکمے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں وزراء کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات بھی ہوئی۔ عاقب اللہ خان اسد کیسر کے بھائی جبکہ فیصل ترکئی شہرام ترکئی کے بھائی ہیں۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی کا اجلاس۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ بانی اور علیمہ خان کے خلاف ٹرائل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اطلاعات ہیں بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ منتقلی کا اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ شمع جنیجو کی اقوام متحدہ کے وفد میں شامل ہونے کی وضاحت دی جائے۔
غزہ کے معاملے پر فوری وضاحت پیش کی جائے۔ عوامی اسمبلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی مذمت کرتی ہے۔ عوامی اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد کی منظوری اراکین سے ہاتھ اٹھا کر لی گئی۔ سیاست کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ فلسطینی بچے مرتے رہیں؟ معاہدے پر پہنچنے کے لیے قطر میں ملاقاتوں کے کئی دور ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام کرنے والے 8 ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان نے ملاقات کی۔ ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ کے مسئلے کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ غزہ میں پچھلے 2 سال میں 64,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی غزہ بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ فلسطین نے بھی امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بورڈ آف پیس میں زیادہ تر فلسطینی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کر دیا۔ غزہ کی عارضی حکمرانی بورڈ آف پیس نامی نیا ادارہ سنبھالے گا۔ ٹرمپ سربراہ ٹونی بلیئر رکن ہوں گے۔ حماس کا غزہ میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ معاہدے کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات دینا ہوں گی۔ اسرائیل بھی تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات ہوگی۔ صہیونی فوج مرحلہ وار غزہ کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گی۔ ہتھیار ڈالنے والے جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ غزہ سے جانا چاہیں انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ میرے امن منصوبے کو وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ شہباز شریف نے 20 نکات کا خیر مقدم کیا۔ ہم غزہ میں امن کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کہ غزہ امن منصوبے پر تمام مسلم اور عرب ممالک نے اتفاق کر لیا۔ ان ممالک نے حماس کو غیر مسلح کرنے کا عہد کیا ہے۔ امید ہے حماس کا مثبت جواب ملے گا۔ غزہ کی نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ اگر حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہے کرے۔ نیتن یاہو بولے، ٹرمپ کا امن منصوبہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ غزہ میں پرامن سویلین انتظام ہوگا جو نہ حماس چلائے گی اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری ہم منصب سے معافی بھی مانگ لی۔ قطر اور مصر نے ٹرمپ کا مجوزہ امن منصوبہ حماس کے حوالے کر دیا۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے فلسطینی تنظیم کو پیش کیا۔ حماس کا منصوبے کے مکمل جائزے کے بعد باضابطہ رد عمل دینے کا اعلان۔ ابتدائی بیانیے میں حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نے غزہ پر بیرونی کنٹرول کی تجاویز مسترد کر دی۔ حماس کے سیاسی دفتر کے میڈیا مشیر نے کہا، فلسطینی قوم کو بیرونی سرپرستی کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی بھی تصور مسترد کیا جا سکتا ہے۔ ٹونی بلیئر ناقابل قبول ہیں، ان پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ فلسطینی اسلامک جہاد کے سیکرٹری جنرل نے کہا، اسرائیل امریکہ کے ذریعے وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو جنگ سے نہ کر سکا۔ فلسطینی اتھارٹی کا صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ جنگ کے خاتمے کے 1 سال کے اندر فلسطین میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان۔ ادھر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کا ٹرمپ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ غزہ کے لیے امن منصوبے پر بات چیت کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی، صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 30 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں مزید رہائشی اپارٹمنٹس کو دھماکوں سے تباہ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں غزہ پر 140 سے زائد حملے کیے گئے۔ غذائی قلت کے باعث بھی 2 بچے دم توڑ گئے۔ ادھر امدادی سامان لے کر نکلنے والا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہے۔ ترکیہ نے بھی فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ امریکی کانگریس کی رکن راشدہ طلیب سمیت 19 اراکین کانگریس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط، گلوبل سمود فلوٹیلا کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ لکھا کہ فلسطینی عوام بھوک سے مر رہے ہیں، ایسے میں یہ انسانی ہمدردی کا مشن ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔